آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے اسٹرکچر. ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنانشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں. ہم نے 5 سال کا پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے. ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے. وہ لوگ وہ انسٹیٹیوشنز وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی اس پہ جس پہ ٹیکس نہیں ہے ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے. لیکن عوام اور سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی, اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجہ ہے جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کر دیا سر, ان کو بھجوا دیا جی, یہ جو بھیج دیا آلریڈی. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے اسٹرگل میں آنے والی رکاوٹ ہے وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر. اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے کر کے ان کو کریں. ساتھ ساتھ ہم جو ویژن لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے قرض کم کرو آمدن بڑھاؤ. یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے. جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا, جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی, جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی, سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں. جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے. آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر, چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے اور کسان کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بدلے گا پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہے. ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے. ہم نے ان کو سبسڈی جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کروائیں گے, اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوور آل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں کو وہ سیکٹرز کھڑا کر سکیں. اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان. پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل بورڈ سے. گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی, جو ہماری حکومت جو کنسپیرسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے. ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں. اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان. صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوس کرائیں گے. سوشل سیکٹر کو ریفارم کریں گے. صحت کارڈ کی سہولت ہر جگہ پہنچائیں گے. اس کو مزید بڑھائیں گے, اس میں مزید کوریج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سروسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے. اگر آپ کی کوئی کویشچنز ہو پھر بعد میں تو میں اس سے لوں گا, لیکن یہ میں آپ کو بڑے اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں. ایجوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا عنصر ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایجوکیشن آپ آگے نہ بڑھا سکیں. اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے پڑھا لکھا پاکستان بنے گا ہنر مند پاکستان. اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن سیکٹرز میں ریفارمز لے کے آئیں اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو وہ جو ایجوکیشن ریفارم چھوڑ کے گئے تھے وہ ایجوکیشن ریفارم لے کے آئیں گے. اس میں سے ایک یہ کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کا
آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے. ایجوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی, ہنر ہوگا تو نوکری ملے گی, ٹیلنٹ اور اسکل بیس پر ہے, لیکن جابز جو کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے. اس لیے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یونیفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے, جس میں طبقاتی قسم کی ایجوکیشن نہ ہو بلکہ ون سسٹم فار آل. اس کی یہ ہمارا سلوگن ہوگا. پاکستان کی آبادی سے بھی ہم ویجیلنٹ ٹو دس پارٹی. اس لیے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان, یہ ہمارا سلوگن ہوگا. چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. ہم نے ونس اگین اپنی توجہ دینی ہے تاکہ جتنی گروتھ ہو رہی ہے پاپولیشن کی ان پہ کنٹرول ہو سکے, اور پاپولیشن سے لیے جیسے بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اس کی آبادی پہ کنٹرول کریں, وہ ہم نئے انسینٹیوز کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے. اس کے لیے ہمارا سلوگن ہے مضبوط جوان خوشحال پاکستان. یوتھ کی جو ویلیو ہے, ان کی ایجوکیشن, اس کی پالیٹک میں پارٹیسپیشن, ان کے لیے جاب اپرچونٹیز, ان کی اپنے ملک کے ترقی میں ان کا انحصار, اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسینٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ہمارے ویژن کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ جز ہے. ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ جیسے بھی سمجھتے ہیں, لیکن ہم ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں, اور وہ سلوگن یہ ہے کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور. یہ ہے ہمارا پاکستان. کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور, یہ ہے ہمارا پاکستان. اس کے لیے ہم جو سوشل سیکٹر ہے جو پوری دنیا میں انٹروڈیوس رائج ہے کہ آپ سوشل سیکیورٹی کی طرف جائیں, وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ سیکٹروں میں ہیں پر ان کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, اس کے مد میں ہم لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ایک میجر پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پاور ملا اور ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم جی ڈی پی کا 1% جو اس وقت سپینڈ ہو رہا ہے, ہم انشاءاللہ سوشل سیکٹر پہ 1% جی ڈی پی سے بڑھا کے ہم 3% جی ڈی پی پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے, تاکہ یہ سوشل جو محرومی ہے یہ ختم ہو جائے. ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے, جس طریقے سے باقی اس کے ساتھ اٹیچ پروگرام ہے اس میں ہم جی ڈی پی کو 1% سے بڑھا کے 7% تک 3% تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے. ساتھ میں آپ کو دو آخری چیزیں, ایک ہمارا سلوگن یہی ہے نیا خواب نئی راہیں تیز کرو ترقی کا سفر. اس کے لیے ہمیں بیسک انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہے, ٹرانسپورٹیشن کو بڑھانا ہے, اور انفراسٹرکچر ریلیٹڈ سارے ان ایشوز کو جس سے بزنس بڑھتا ہے, جس سے ترقی کا سفر آسان ہو جاتا ہے, ہم نے ان کو بڑھانا ہے. ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ترقی ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو 2 things can not go side by side. اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ 1000 بار کہیں میں نے سرکولر ڈیٹ ختم کیا, جو سرکولر ڈیٹ آپ ختم کریں گے ان میں بھی کرپشن اور کمیشنز ہو. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی طرف بھی جائیں گے وہاں بھی کرپشن ہو تو آپ کی آدھے سے زیادہ پیسہ کرپشن کے نظر ہوگا اور کام کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ سب سے ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کرپشن پہ بڑی نظر, سخت نظر ہو. تو جو انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہے, جو ادارے بنے ہوئے جو کرپشن کی پراپر روک تھام کرنے میں, ہم ان کو مزید فعال کریں گے. اور اس کو راستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے تاکہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکے. جن لوگوں کو آسان طریقہ کار پرووائڈ کرنا ہے ان کے پروسیس میں آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے. اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے. آخر میں پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں, خاص کر
ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ، پاکستان کی ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کے ویژن کے مطابق برابری کے بنیادوں پہ تعلقات استوار ہوں گے ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ۔ وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ، وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے پاکستان فرسٹ، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت، یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے۔ جی، تو بیرسٹر گور علی خان میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے، انہوں نے کیا کچھ کہا، آپ نے ان کی تمام باتیں سنی، ان کی گفتگو سنی۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔